الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اے اہل کتاب، نہ حد سے بڑھو اپنے دین میں، نہ حق اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشوں کی جو پہلے گمراہ ہو چکی ہے اور گمراہ کر چکے ہیں بہت سے لوگوں کو، اور بھٹک چکے ہیں راہ راست سے۔ لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، اور انہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے۔ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس دوسرے فرقے کو بھی کافر کہا جو اللہ تعالیٰ کو 3 خداؤں میں سے ایک یقین کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اور اگر یہ باز نہ آئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ان کو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ دوسرے رسولوں کی طرح ایک رسول تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے تھے، اور انہیں چونکہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے ان کو معجزات بھی دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان کے اس دعویٰ پر یقین کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں۔ یہ طاقتیں اور معجزات ان کے ذاتی نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تھے، اور اسی طرح دوسرے رسولوں کو بھی معجزات دیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ بن باپ پیدا ہوئے، حضرت آدم کا معجزہ بھی تھا، آپ بن باپ اور بن ماں پیدا ہوئے۔ غرض حکم ہوا کہ رسولوں کی اطاعت کرو، احترام اور عزت کرو، اللہ تعالیٰ کا رسول سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھ کر یہ عقیدہ نہ رکھو کہ نعوذ باللہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ حکم بھی سنایا کہ یہ لوگ نفع اور نقصان دینے پر قادر نہیں۔ ان کو معبود کس طرح سمجھتے ہو؟ یہ جو نفع اور نقصان ان کی طرف سے پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ شیطان ہلاک ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے لوط کی قوم تباہ ہوئی، صالح کی قوم تباہ ہوئی، داؤد اور موسیٰ کی قوموں کو عذاب ہوا۔ یہ نقصان بے شک رسولوں کی ناراضگی اور بے ادبی پر ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ جو مخلوق راہ راست پر آئی، جنت کی وارث بنی، دونوں جہانوں میں عزت پائی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت اور غلامی کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ ثابت ہوا کہ رسولوں کی بے ادبی اور گستاخی سے تباہی ہوتی ہے، رسولوں کی غلامی سے دونوں جہانوں میں نفع ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر عطا فرماتا ہے۔ یہ باریک سمجھ صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بر ہوتے ہیں، ورنہ ظلمت میں ڈوبے ہوئے دل و دماغ کو شیطان کبھی گستاخ اور کبھی مشرک بناتا ہے، اور اس طرح وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ آج کا فرمان الہی بھی یہود و نصارہ کے متعلق ہے۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ دیکھو، حد سے مت بڑھو، کبھی تو رسولوں کو قتل کرتے ہو، گستاخی اور بے ادبی کرتے ہو، اور کبھی ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہو، اور یقین رکھو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اور اس نے ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے کتابیں اور رسول بھیجے، کتابوں میں قوانین بھیجے اور رسولوں کو نور دے کر بھیجا، جنہوں نے کتابیں پڑھائیں، سکھائیں، ان پر عمل کرایا، اور نور معرفت سے لوگوں کے سینوں کو پاک کر کے منور کیا اور حکم دیا کہ یہی دین ہے، اس پر چلو، فائدہ ہوگا۔ یہودی اور نصارہ یا مشرکین مکہ اپنی گمراہی کے حق میں صرف یہ ایک دلیل قوی سمجھتے ہوئے دیتے تھے کہ ان کے باء و اجداد اس دین پر تھے، اس لیے وہ بھی اس دین پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی عطا فرمایا کہ وہ گمراہ تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ان کو اس گمراہی کی کتنی سزائیں ملی، کیا تم بھی ویسی ہی سزا کا حقدار بننا چاہتے ہو؟
ایسا نہ کرو اور ان کے پیچھے مت چلو، وہ خود بھی گمراہ تھے اور گمراہی سے روکتے بھی نہ تھے۔ وہ رسول جو ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس آئے، انہوں نے ان پر لعنت کی، ان کے لیے بد دعائیں کی اور وہ عبرتناک عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ کی قومیں جو خود بھی گمراہ تھیں اور دوسروں کی برائی دیکھتے ہوئے بھی انہیں منع نہیں کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا جو وہ خود کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو دیکھیں جو خود اہل کتاب بنتے ہیں اور دوستی کفار سے کرتے ہیں۔ یہ ایسا جرم ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح منہ لگائیں گے؟ وہ تو اب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے منکروں سے دوستی نہ کرتے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے دلوں کا حال بتاتا ہے کہ یہود تو غصاخی رسول یعنی حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کی وجہ سے بالکل سیاہ دل ہو گئے ہیں۔ حکم ہوا یہ یہود اہل اسلام کے سخت دشمن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، اور نصارہ ان سے بہتر ہیں کیونکہ ان میں علماء اور درویش ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب اس سارے ارشاد کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا جہاں بہت بڑا جرم ہے، وہاں دلوں کو بھی اس قدر سیاہ کر دیتا ہے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا انسان شیطان کے اشارے پر ناچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس فرمان سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مخلوق کی اصلاح کے لیے علماء اور درویشوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نصارہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کیونکہ ان میں علماء اور درویش ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول کی اطاعت پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ یہ علماء اور درویش تھے جو دین الہی پر تھے۔ آج کل کے نصارہ کے علماء اور درویش بھی یہود کے علماء اور درویشوں کی طرح گمراہ ہو چکے ہیں، اس لیے نصارہ بھی اسی طرح مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی شرک شروع کر دیا ہے۔ بہرحال اب امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ راست پر رکھنے کے لیے علماء اور رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ وہ علماء اور رہنما جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہوں، جو خود گمراہ نہ ہوں اور جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں، وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ہدایت کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد ضروری ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی کے لیے یاد الہی ضروری ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔